بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال 29 صفر کے دن کفار مکہ کی طرف سے دارالندوہ میں بلائی جانے والی اسپیشل میٹنگ ہماری پچھلی ویڈیو کا موضوع تھی، جس میں کفار مکہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مختلف تجویزیں پیش کی گئیں، اور آخری تجویز شیطان نے پیش کی، جس کی تفصیل آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ 29 صفر کا دن ختم ہوا اور پہلی ربیع الاول کی رات آ گئی، جبکہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کسی بھی مہینے کی چاند رات کو، کیونکہ چاند آسمان پر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ بھی بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، اس لیے اندھیرا شدید ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سب بخوبی جانتے ہیں کہ پیغمبر صاحب اعجاز ہوتا ہے۔ وہ رسول کے جو اتنی دیر میں کہ ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، زمین سے 7 آسمانوں کا دورہ کر کے واپس آ جائیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا مکے میں اپنے مکان سے غائب ہو کے مدینے میں ظاہر ہو جانا، مگر پیغمبر اسلام کیونکہ معجزوں کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا رہے ہیں، پیغمبر اسلام قیامت تک آنے والے مسلمان کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب دشمن تمہیں گھیرے میں لے لے تو کس طریقے سے تمہیں اپنے پیغام کو بچاتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے، ورنہ جب کسی انسان کے لیے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے تو پھر اسے مرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ رسول ہوتے تو معجزے سے غائب ہو جاتے ہیں، میں تو معجزہ نہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے وہی طریقے اختیار کیے جو ایک عام آدمی دشمنوں کے درمیان سے نکلنے کے لیے اختیار کر سکتا تھا۔ چنانچہ ادھر تو یہ 12 یا 15 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور یہ طے پایا کہ آدھی رات کے وقت ہم اس گھر کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کو حملہ کرنا ہے، اور ادھر یہی دن ختم ہونے سے پہلے پہلے جبرائیل امین پروردگار عالم کی جانب سے یہ پیغام لے کے آ گئے کہ اے حبیب، جس مقصد کے لیے 3 سال سے مدینے والوں سے بات چیت ہو رہی تھی اور جس کی خاطر تمام مسلمانوں کو مکے سے بھیجا جا چکا ہے، اب وہ رات آ گئی ہے کہ آپ کو بھی مکے سے نکلنا ہوگا، لیکن چونکہ دشمن پہلے سے منصوبہ بنا چکے ہیں کہ آج حملہ کرنا ہے، اس لیے آپ اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلا کے جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان کے سامنے یہ سارا مسئلہ رکھا۔ جس وقت حضرت علی کو بلایا گیا تھا اس وقت ابھی مغرب کا وقت تھا۔ بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں اور سے بلایا، علی رہتے تو رسول ہی کے گھر میں تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے خاص اپنے کمرے میں علی کو بلایا، سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ مجھے یہ حکم آیا ہے، لیکن دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ ننگی تلواریں ہیں آج مکان کے چاروں طرف، کیا تم میرے بستر پہ لیٹنے کو تیار ہو؟ حضرت علی نے صرف ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، تو بس اس کے بعد پھر علی نے اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا، لیکن پیغمبر اسلام نے خود کہا کہ اے علی، اطمینان رکھو، کوئی بھی نقصان دہ چیز تمہارے قریب نہیں آ پائے گی۔ حضرت علی کے اس سوال کے جواب میں جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ ہاں، تو حضرت علی نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی، میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جتنا زیادہ محبوب بندہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا امتحان لیا کرتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں کا نظام اس سے الگ ہے کہ جتنا کسی سے دشمنی ہوتی ہے یا جتنا کوئی دور حکومت سے ہوتا ہے اتنی ہی اس پہ سختی کی جاتی ہے، اتنے ہی اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور جو جتنا حکومت اور دارالخلافہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی قوانین میں اسے استثناء ملتا جاتا ہے، اس کے لیے قانون معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کا نظام بالکل الٹ ہے کہ جو جتنا دور ہے اتنا چھوٹا اس کا امتحان، جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے علی، جتنا بڑا جس کا درجہ ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اسی لیے پیغمبروں کا امتحان سب سے بڑا ہے اور میرا امتحان تمام پیغمبروں سے بڑا ہے۔ اے علی، یہ یاد رکھو کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلاتے وقت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ جو گزر رہی تھی
جب میں تمہیں اپنے بستر پر سلا رہا ہوں تو اس سے بڑا میں امتحان دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میرا دل اس وقت غم اور پریشانی میں ہے۔ اور اے علی، جس طرح اسماعیل اپنے بابا کی چھری کے نیچے شکر اور تسلیم کے ساتھ لیٹ رہے تھے، اس سے بڑی قربانی تم دے رہے ہو جب میرے بستر پہ میری چادر کو اوڑھ کے لیٹ رہے ہو۔ حضرت علی نے پیغمبر اسلام کا فرمان سنا اور پھر پیغمبر اسلام کی چادر جو سبز رنگ کی تھی، اور یہ چادر حضر میں تھی۔ عرب کا ایک علاقہ ہے حضرموت، یمن کے قریب، جہاں ایک خاص چادر بنائی جاتی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کو بے انتہا پسند تھی۔ اس میں بھی اگر سبز رنگ کی چادر ہو، وہ پیغمبر کی خاص چادر تھی، اور یہ رنگ مکے میں زیادہ رائج نہیں تھا۔ اس طرح کی چادر کو دوسرے لوگ کم اوڑھتے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ کو بھی معلوم تھا کہ اس گھر کے اندر یہ چادر صرف پیغمبر اسلام اڑا کرتے ہیں۔ اپنی سبز رنگ کی مخصوص چادر نکال کے علی کے حوالے کی۔ علی نے اس چادر کو اوڑھا اور پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جس وقت پیغمبر اسلام گھر سے نکل گئے اور حضرت علی سو گئے، اور ایسا سوئے کہ بعد میں ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ شب ہجرت جب آپ بستر رسول پہ سوئے تھے تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی نے کہا کہ زندگی میں مجھے کبھی اتنی پرسکون اور گہری نیند نہیں آئی جیسی نیند بستر رسول کے اوپر آئی تھی۔ تو آسمان پر ایک مرتبہ پروردگار نے ملائکہ کو جمع کیا اور خصوصاً جبرائیل و میکائیل علیہم السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور اتنی طویل تمہاری عمر ہو چکی ہے، اب کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہو؟ امام صالحی اور امام احمد بن حنبل اپنی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ دونوں فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، پروردگارا، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر ہماری خواہش پہ چھوڑا جا رہا ہے تو بہرحال ہم اس کے لیے تیار و آمادہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم علی ابن ابی طالب کی مانند کیوں نہیں ہو جاتے ہو کہ دیکھو اس نے موت کو گلے سے لگا لیا ہے فقط اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ اب جاؤ اور جا کر اس کو مبارکباد دو۔ جبرائیل و میکائیل اتر کے آتے ہیں۔ جبرائیل سرہانے کھڑے ہوئے، میکائیل پائنتی کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ساری رات مبارکباد چل رہی ہے کہ بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، مبارک ہو۔ آج تمہاری وجہ سے پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے کہ میں نے علی جیسے بندے کو پیدا کیا ہے کہ جو اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ساری رات یہاں پہ کھڑے رہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے لیے جبرائیل علی کا سرہانہ چھوڑ کے غار ثور میں گئے تھے، وہ ابھی عنقریب واقعہ آ رہا ہے۔ تو خیر، علی تو سو گئے اور گہری نیند سو گئے۔ پیغمبر اسلام برابر کے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جتنی دیر میں پیغمبر اسلام تیاری کر کے اپنے کمرے سے باہر آئے، اسی وقفے کے اندر قریش مکہ کے وہ سردار ننگی تلواریں لے کر جمع ہو گئے جنہوں نے اس سے پہلے دارالندوہ میں پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل دستور کے مطابق سبز چادر کو اوڑھے ہوئے کوئی انسان لیٹا ہوا ہے، تو کہا کہ چلو گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ پہلی روایت ہے، اس میں بھی دو حصے ہیں کہ جس وقت یہ ارادہ کیا اس وقت گھر میں کوئی عورت کسی وجہ سے چیخی۔ عورت کے چیخنے کی آواز جو سنی تو ابو جہل کو ایک مرتبہ خیال آ گیا کہ اس گھر میں عورتیں بھی ہیں۔ کہا کہ یہ عرب کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں اس طرح ہم گھر میں داخل ہوں کہ عورتیں اور بچے پریشان ہو جائیں، اس لیے صبح کا انتظار کرو۔ یہ ایک روایت ہے۔ اب اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے کہ نہیں، کسی عورت کی آواز تو نہیں آئی تھی، لیکن ابو لہب تو جانتا تھا یہ تو اس کے اپنے بھائی کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو جہل، میں تمہارے ساتھ آ گیا ہوں اور مکمل طور پہ تمہارا ساتھی ہوں، لیکن رات کے وقت اس گھر میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی ہمارے گھر میں اس حالت میں آئے کہ عورتیں اور بچے بھی ہوں۔ تو یہ پہلی روایت ہے کہ قریش کے ان سرداروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہمیں اس وقت گھر میں داخل نہیں ہونا ہے عورتوں کی وجہ سے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں رات کو جانا ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ پھر رات کو کیوں آ گئے تھے کہ آدھی رات کے بعد گھر کو گھیر کے بیٹھ جائیں
تاکہ اگر ہمارا دشمن گھر سے نکلنا چاہے تو نکل نہ پائے، تاکہ سورج کی روشنی میں جب ہم حملہ کریں تو دنیا دیکھ لے، تاکہ بنی ہاشم کو موقع نہ ملے بعد میں کہ رات کو حملہ ہوا وہ کسی ایک کی گردن پکڑ لیں کہ فلاں آدمی نے حملہ کیا تھا، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ نہیں، روشنی میں حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم بھی دیکھ لیں کہ بیک وقت 15 تلواریں چل رہی ہیں، اور ان کو یہ بہانہ نہ ملے کہ جی یہ تو ابو جہل نے قتل کروایا ہے ہمارے قبیلے کے شخص کو، اس لیے گھر کو تو گھیرے میں لے لو تاکہ یہ نکلنے نہ پائے۔ حملہ دن کے وقت کرنا ہے کیونکہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ بنی ہاشم رات کے اندھیرے والے حملے کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، زیادہ آدمی تھے لیکن تلوار ابو جہل نے چلائی تھی، تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دن کا وقت ہو جائے۔ تو چونکہ ان کے منصوبے ہی میں رات شامل نہیں تھی، اس لیے گھر کو گھیرے میں لے کے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد فطری تقاضے کے مطابق انہیں نیند آ گئی۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ جب پیغمبر اسلام حرکت میں آئے، علی کو امانتوں کے بارے میں بتایا کہ فلاں مقام پہ امانتیں رکھی ہیں، اور خدا حافظ کہہ کے باہر نکلے۔ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم کہتے ہوئے پیغمبر اپنے کمرے سے نکلے، اور 9ویں آیت جس وقت پیغمبر اسلام کے لبوں پر تھی تو اس وقت پیغمبر انہی کفار کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ اس میں قرآن اگرچہ تذکرہ کر رہا ہے تمام کافروں کا، لیکن خاص اس موقع کے لیے بھی یہ تذکرہ مناسب ہے کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کو سر کی جانب سے بھی چھپا دیا ہے، اور اب یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ بصیرت تو ان کے پاس پہلے ہی نہ تھی، آج رات تو بصارت بھی ان کی جواب دے چکی ہے۔ جس وقت یہ 9ویں آیت پیغمبر کے ہونٹوں پر آئی، عین اس وقت پیغمبر اسلام ان کے درمیان میں سے گزر رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ آیت ختم ہوئی، فہم لا یبصرون پر پیغمبر پہنچے تو ان سرداروں کے درمیان سے نکل کے آگے جا چکے تھے۔ پیغمبر کے ہاتھ میں کچھ خاک تھی، وہ پیغمبر نے ایک مرتبہ پیچھے کی جانب اڑائی اور کہا تمہارے چہرے کبھی اور بدصورت ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے پیغمبر اسلام ان کے درمیان میں سے نکل چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان شروع ہی سے اس پورے معاملے میں بہت زیادہ فعال رہا۔ مدینے والوں نے جب بیعت کی تو شیطان نے آواز لگائی تھی۔ دارالندوہ کی میٹنگ میں شیطان آیا، یہاں بھی شیطان بڑا پریشان گھوم رہا ہے کہ میں نے اتنا بہترین منصوبہ بنایا ہے، ایسا نہ ہو کہ قریش مکہ کی غفلت سے میں ناکام ہو جاؤں۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں اور ان کے درمیان میں سے پیغمبر نکل کے باہر آ چکے ہیں، بے اختیار وہ پکارا جاگو جاگو، تمہارا مجرم جا رہا ہے، کیونکہ شیطان کو تو نیند نہیں آتی۔ یہ سب لوگ سو رہے تھے، شیطان جاگ رہا تھا۔ شیطان کی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ یہ چونک کے آنکھیں کھولتے ہیں۔ اچھا، اب تک شیطان نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ تو جب ان کی آنکھیں کھلیں، ان کو یہ جملہ سنائی دیا کہ تمہارا مجرم جا رہا ہے۔ گھبرا کے کہا کہ کہیں وہ نکل تو نہیں گیا۔ ایک مرتبہ جھانک کے دیکھا کہ وہیں سبز چادر اوڑے ہوئے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہم کو دھوکا ہوا ہے، ہمارے کان بجے ہیں نیند کی حالت میں، کیونکہ ہمیں زیادہ خیال تھا اپنے مجرم کا، وہی چیز ہمارے ذہن میں گونجی ہے۔ آؤ اور اب سوچیں بھی نہیں، تاکہ بار بار ہمارا دماغ ہم کو پریشان نہ کرے۔ لیکن اب جاگنے سے کیا فائدہ، وہ تو جا چکا ہے ان کے درمیان سے۔ ایک بات علماء اور لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو خاک پھینکی تھی 15 آدمیوں کی جانب، وہ سب کے سروں پہ نہیں پڑی تھی، لیکن جس کے سر پہ وہ خاک پڑی، میدان بدر کے اندر وہ مارا گیا۔ میدان بدر میں جو قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، یہ وہی سردار تھے کہ شب ہجرت جس کے سر پر پیغمبر اسلام کی پھینکی ہوئی خاک پڑی تھی۔ ادھر یہ آرام کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور ادھر پیغمبر اسلام اپنے مکان سے نکل کر مکے کے باہر کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، پیغمبر اسلام کی ایک حکمت عملی ہے۔ پیغمبر اسلام کو معجزات کے ذریعے تو سفر ہجرت کرنا ہی نہیں ہے۔ تبھی پیغمبر نے بستر پہ علی کو لٹایا،
کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ خالی بستر بھرا ہوا نظر آئے، نہیں، علی موجود ہیں۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام کو معجزے سے مدینے نہیں جانا ہے، تو پیغمبر نے پہلا طریقہ یہ اختیار کیا کہ مدینہ پیغمبر اسلام کے مکان کی شمال کی جانب ہے، لیکن پیغمبر اسلام ادھر نہیں گئے بلکہ بالکل الٹی طرف جنوب کی جانب گئے، جس طرف یمن کا علاقہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے شمال کا علاقہ چھوڑا بلکہ جنوب کا راستہ اختیار کیا، تو جنوب کے راستے پہ بہت دور نہیں گئے پیغمبر، رہے مکے سے 4-5 میل کے قریب قریب، لیکن بالکل الٹا راستہ اختیار کیا، یہ بتانے کے لیے کہ معجزے کی مدد سے یہ واقعہ نہیں ہو رہا ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی دشمن سے بچنا چاہے تو وہ یہی کرے گا کہ اس سمت میں جائے گا جہاں کے بارے میں دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر نکل آئے تو راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ دونوں شخصیات مدینے کی الٹی سمت روانہ ہوئیں۔ چلتے چلتے غار ثور آ گیا۔ غار ثور ایک غار کا نام ہے جو ثور نامی پہاڑی میں ہے۔ ثور ابن عبد منات عرب کا ایک بہت ہی مشہور سردار تھا۔ ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے اسے اس پہاڑی پر ایک رات گزارنا پڑی، تو اس پہاڑی کا نام ہی پڑ گیا جبل ثور۔ اس پہاڑی میں 2 خصوصیات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مدینے کے بالکل الٹی طرف ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اتنا بڑا غار نہیں ہے کہ جس میں ایک انسان آرام سے داخل ہو سکے، اور جو اس کے قریب کی پہاڑیاں ہیں ان میں بڑے بڑے غار ہیں۔ غار ثور کا راستہ بہت ہی چھوٹا راستہ ہے، یہاں تک کہ علماء اب تک حیران ہیں کہ جب تک اس غار کے دروازے کو توڑ کے بڑا نہیں کیا گیا تھا، یہ تو اب کر دیا گیا ہے، جب تک یہ دروازہ چھوٹا رہا، اور تقریباً 300 سال پہلے تک یہ دروازہ وہی چلا آ رہا تھا رسول کے زمانے کا۔ حیران ہے علماء کہ اتنے چھوٹے دروازے سے پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کس طریقے سے اس غار میں داخل ہوئے۔ بہرحال پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی پہلی رات چل رہی ہے، رات ابھی اختتام کو نہیں پہنچی۔ ابھی پیغمبر کو بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا جبرائیل امین بڑی خوشی کے عالم میں میری طرف آ رہے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اللہ کا ایک پیغام لے کے آ رہا ہوں۔ ابھی ابھی پروردگار نے مجھے بلایا اور حکم دیا ہے کہ یہ آیت میں آپ کی طرف لے جاؤں۔ سورہ بقرہ کی آیت کہ اللہ کے بندوں میں ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضی کو خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ انتہائی رؤوف ہے۔ پروردگار نے یہ کہہ کے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ اے محمد، یہ تمہارے بھائی علی کی شان میں آیت آ رہی ہے۔ یہ آیت پہنچانے کے لیے مجھے بلایا گیا اور آپ کی جانب بھیجا گیا، اور اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیجیے۔ جبرائیل امین غار ثور میں پہلی شخصیت ہیں جو پیغمبر اسلام سے ملاقات کرتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی غار ثور میں پیغمبر اسلام اپنے ساتھی کے ساتھ قیام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آن پہنچا۔ قریش میں یا مکے میں نماز صبح کا کوئی دستور نہیں ہے، لیکن صبح صادق کا وقت آ گیا ہے، جب بہرحال عرب میں اٹھنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو سردار پیغمبر اسلام کے گھر کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ اس گھر میں داخل ہو کے اپنے مجرم کو باہر لانا ہے اور اس پہ حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ننگی تلواریں لے کے 15 کے 15 آدمی اس گھر میں داخل ہوئے کہ جہاں پہ آج حضرت علی رسول کریم کے بستر کے اوپر سو رہے ہیں۔ اور جس وقت یہ سب کے سب بستر کے چاروں طرف پہنچے تو ولید ابن مغیرہ کا بیٹا خالد ابن ولید سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے اور اس چادر کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر چادر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی چادر کو ہاتھ لگایا، حضرت علی نے خود ایک مرتبہ چادر کو ہٹایا، اور جس طرح سے سویا ہوا شیر انگڑائی لے کے بیدار ہوتا ہے، حضرت علی باہر آئے بستر سے، خالد ابن ولید کو دیکھا تو ایک مرتبہ پنجہ بڑھا کے اس کی کلائی کو جس میں تلوار تھی اس طرح مروڑا۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، جس طرح اونٹ بلبلانے لگتا ہے اس طریقے سے بلبلاتے ہوئے اس کا ہاتھ کھلا، تلوار گری اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ابو جہل سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، اس نے دیکھا کہ معاملہ ذرا بگڑ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے،
تمہارے باپ کی اور میری تو پرانی دوستی ہے، تم یہاں کیسے آ گئے اور محمد کہاں چلے گئے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اے ابو جہل، مجھے کیا پتا، اور کیا تم مجھے پہرے دار یا نگران بنا کے گئے تھے رسول کا جو مجھ سے آ کے سوال کرتے ہو؟ میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ اس کو چھوڑو، یہ محمد کے جادو میں آیا ہوا ہے، یہ نہیں بول رہا، محمد کا جادو بول رہا ہے۔ بس جیسے ہی ابو جہل نے یہ کہا، پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ابو جہل نے کبھی کسی مقام پر بھی حضرت علی کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ اس موقع پر بھی جب جناب علی کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، اور کیا تم مجھے نگران اور چوکیدار بنا کے گئے تھے کہ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہو؟ اس وقت بھی ابو جہل ایک مرتبہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا کہ اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ حضرت علی نے جوش میں ایک خطبہ دیا، کافی طولانی خطبہ ہے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اے ابو جہل، تم کیا سمجھ کے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد کے جادو میں آیا ہوا ہوں؟ یاد رکھو، پروردگار نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر ساری دنیا کے احمقوں پہ یہ عقل تقسیم کی جائے تو ہر احمق عقل مند بن جائے گا۔ مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ ساری دنیا کے کمزوروں پہ یہ طاقت تقسیم کی جائے تو ہر کمزور طاقتور بن جائے گا۔ مجھے اتنی شجاعت عطا کی ہے کہ ساری دنیا کے بزدلوں پہ اگر یہ شجاعت تقسیم کی جائے تو ہر آدمی شجاع بن جائے گا، اور مجھے اتنا حلم عطا کیا ہے کہ دنیا بھر کے غصہ ور آدمیوں پہ اگر میرا حلم تقسیم کیا جائے تو ہر ایک غصے پہ قابو پانے والا اور حلیم بن جائے گا۔ یاد رکھو کہ میں چاہوں تو تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ اپنے پیروں پہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن میرے رسول نے مجھے منع کیا ہے، اور منع کرنے کی وجہ بھی بتائی کہ تم میں سے ان کا نام بھی رسول نے بتایا ہے کہ جو آگے چل کر اسلام قبول کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے قتل سے منع کیا ہے، اور اس کا نام بھی بتایا کہ جو اسلام قبول تو نہیں کرے گا مگر اس کی صلب میں اور اس کی نسل میں کوئی مسلمان پیدا ہونے والا ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ نہ تو میری خاموشی کو یہ سمجھو کہ میرے پاس قوت نہیں ہے یا میں بزدل ہوں، اور نہ یہ سمجھو کہ پیغمبر نے مجھ پہ کوئی جادو کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل گھبرا کے کہتا ہے کہ آؤ باہر چلو۔ ابو جہل تو گھبرا رہا ہے، لیکن ابو البختری جوش میں آ گیا حضرت علی کا یہ خطبہ سن کر کہ ہم مسلمان ہوں گے یا ہماری اولاد مسلمان ہوگی، یہ تو تم نے ہمیں سب سے بڑی گالی دے دی ہے، اور کچھ بھی کہو لیکن اتنے بڑے اسلام کے دشمنوں سے کہا جائے کہ تم میں سے کچھ مسلمان ہونے والے ہیں اور کچھ کے بیٹے مسلمان ہونے والے ہیں تو ان کو تو غصہ ہی آئے گا۔ ابو البختری تلوار لے کے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی تلوار لے کے آگے بڑھا اور جناب علی نے جلال کے عالم میں اسے دیکھا، خود وہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ آسمان میرے سر پہ گرنے والا ہے اور زمین پھٹ گئی ہے اور میں زمین کے اندر غرق ہونے والا ہوں۔ چنانچہ ایسا چکرایا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور چکرا کے زمین پہ گر پڑا۔ ابو جہل نے کہا، اٹھاؤ اٹھاؤ، اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، جلدی سے لے چلو، ہمیں اس کا علاج کرانا ہے۔ اور یہ کہہ کر تمام سرداروں کا یہ لشکر جو رسول کے قتل کے لیے آیا تھا، انتہائی بدحواسی کے عالم میں ابو البختری کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور تب تک یہاں پہ صبح آ گئی اور بظاہر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب قریش مکہ ابو البختری کے واقعے کو تو چھپا گئے اور کہنے لگے کہ وہ ایک دم بیمار پڑ گیا ہے۔ عام مکے والوں کو یہ نہیں بتانا، ورنہ مکے کے عام لوگ اسلام کی جانب مائل ہو سکتے ہیں، لیکن اب ان کی تلاش شروع ہوئی اور مکے کے چاروں اطراف میں انہوں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے، جاسوس دوڑانا شروع کیے، اور پوری تگ و دو، یہاں تک جملہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن تک یہ بڑے بڑے سردار اپنے گھروں میں نہیں گئے۔ مرکز انہوں نے حرم کو بنایا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہر سردار نے مکے کا ایک حصہ لے لیا ہے کہ میں اس کی جانب جاؤں گا اور تلاش کروں گا۔ عرب میں بہت ہی اہم شعبہ یا پیشہ ہوتا ہے جس کا نام ہے عراف یا قیافہ شناس۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پیروں کے نشان کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ مرد کا پیر ہے، عورت کا پیر ہے، جوان کا پیر ہے، بوڑھے کا پیر ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے۔ اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ابو قرظ ابن علقمہ مانا ہوا تھا عرب میں۔ پیر کا نشان اس کے سامنے رکھ دیں
وہ اس آدمی کی ساری تفصیلات آپ کو بتا دے گا۔ چنانچہ یہ سب دوڑے ابو کرز کی طرف۔ باقی تو ان کے جو ملازم یا جو ان کے چھوٹے قبیلوں کے عام افراد تھے ان کو تو دوڑایا ہوا ہے کہ جا کے ادھر ادھر تلاش کرو۔ خود یہ سردار پہنچے ابو کرز کے دروازے پر، آواز دی، اے ابو کرز، آج کے دن ہے تمہاری مہارت کا امتحان۔ بڑے دعوے کرتے ہو، بہت لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آج کا دن ہے کہ جس دن تمہیں کچھ کام کر کے دکھانا ہے، آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ کہہ کے اسے اپنے ساتھ لیا۔ اسے بھی بڑا اعتماد ہے اپنے علم کے اوپر۔ کہا چلو کیا بات ہے۔ پیغمبر اسلام کے گھر کے قریب لائے اور کہا کہ اب تمہیں تلاش کرنا ہے کہ اس گھر کا رہنے والا کہاں گیا۔ پیغمبر اسلام کا مکان مکے کے تقریباً آخری محلوں میں ہے، اس اعتبار سے وہاں عام لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن صبح تو یہ سردار ہی کچھ اتنا زیادہ چلے پھرے تھے کہ بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن ابو کرز بہرحال ماہر ہے اپنے فن کا۔ اس نے ایک مرتبہ نشان دیکھا اور تھوڑی دور تک آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے پیغمبر کے پاؤں کے نشان کو پہچان لیا۔ کہا یہ پاؤں کا نشان ہے جس کا ہمیں تعاقب کرنا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے کبھی دیکھ چکے ہو؟ کہا کہ نہیں، لیکن مقام ابراہیم پر جو پاؤں کا نشان ہے وہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، آج بھی حرم میں موجود ہے ایک شیشے کے شوکیس میں۔ اسی کے پیچھے کھڑے ہو کے طواف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ابو کرز کہتا ہے کہ یہ جو مجھے زمین پہ پیر لگ رہا ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ابراہیم چل کے ابھی گئے ہیں۔ تو ابراہیم کا تو دور نہیں ہے، یقیناً یہ اسی کا پیر ہے کہ جو ہر اعتبار سے ابراہیم کی شبیہ ہے۔ واضح رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی خصوصیات بہت زیادہ آئی تھیں۔ چنانچہ اس نے کہا میں نے پہچان لیا، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ پیر دیکھتا ہوا چلا۔ مکے میں ریت اتنی زیادہ نہیں بلکہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے۔ پہاڑی علاقے میں پاؤں کا نشان نہیں بنتا، لیکن ایک ہلکا سا خاکہ جو آ جاتا ہے اسی کی مدد سے وہ پہچانتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کے کہنے لگا یہاں سے پیر کا ایک اور نشان مل گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے یا تو یہ ابو قحافہ کا پیر ہے، یعنی حضرت ابو بکر کے والد، یا ان کے بیٹے کا۔ ان دو باپ بیٹوں میں سے کسی ایک کے پیر کا نشان ہے۔ اب یہ دونوں پیر کے نشان ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک جگہ جا کے کہا کہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دوسرا پیر ہے ابو قحافہ یا ابن ابو قحافہ کا، اس پیر والے کو ٹھوکر لگی ہے اور یہاں پہ اس کا پیر تھوڑا زخمی ہوا ہے، لیکن ابھی یہ چل رہا ہے۔ باقی زیادہ تر لوگ تو مدینے کے راستے میں پیغمبر اسلام کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے کہ باقی سارے مسلمان اسی راستے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، مگر یہ واحد آدمی ہے جو ان دو پاؤں کے نشان دیکھ کے چل رہا ہے۔ جب یہاں پہ اس آدمی نے یہ بتایا کہ دوسرا نشان ابو قحافہ یا ان کے بیٹے کا لگ رہا ہے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی اور بھی جا چکا ہے۔ تو خیر یہ ان پاؤں کے نشانات کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سردار چل رہا ہے اس کا نام ہے امیہ ابن خلف۔ یہ انتہائی ظالم شخص تھا اور جو بڑے سردار ہیں مکہ کے ان میں سے ایک تھا۔ وہ آگے آگے چل رہا ہے۔ چلتے چلتے جبل ثور تک پہنچ گئے یہ لوگ۔ وہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ سوچنے لگے مکے والے کہ یہ پہاڑی تو مدینے کے بالکل الٹی طرف ہے اور ہماری دیکھی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے چھپنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بہرحال پیروں کے نشان تو یہیں پہ جا رہے ہیں، اور پیروں کے نشان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے غار ثور کے قریب وہ پہنچ گئے۔ اور ابو کرز کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ پاؤں کا نشان ختم ہو گیا ہے، اب یقیناً یہ پاؤں کا نشان اس غار کے اندر گیا ہوگا۔ اس وقت پروردگار عالم نے 3 ایسے معجزے یہاں پہ دکھا دیے جس کا وعدہ پروردگار کا ہر مومن سے ہے کہ آج بھی جو مومن ہمارے راستے پہ چلتا ہے اس کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی مدد اور نصرت کریں۔ یعنی آج بھی اگر کوئی سیرت رسول پہ چلے تو ایسے معجزات اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال 3 معجزے پیش آئے۔ پہلا معجزہ یہ ہوا کہ یہ غار جو ویسے ہی اتنا تنگ ہے کہ ایک عام آدمی کا اس کے اندر جانا بہت مشکل ہے، اس غار کے دہانے پر ایک کھجور کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس کے اندر پھل بھی آ چکے ہیں۔
اور کھجور کے درخت کے اوپر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے بھی دے دیے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس درخت کے پیچھے حکم پروردگار سے ایک مکڑی نے جالا بھی بن دیا ہے۔ چنانچہ جس وقت وہاں پر یہ قدم پہنچے تو اب ابو کرز کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ آگے پیروں کے نشان غار میں گئے ہیں۔ امیہ ابن خلف آگے بڑھا، قریب جا کے دیکھا اور کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ یہ مکڑی کا جالا تو اتنا پرانا ہے کہ جس آدمی کو ہم ڈھونڈنے آئے ہیں اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگ رہا ہے۔ تم نے بھی ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اگر یہاں انسان کا سایہ بھی پڑا ہوتا تو یہ جنگلی کبوتری اپنے انڈوں کو یہاں نہ رکھتی بلکہ اس وقت تک لے کے کہیں جا چکی ہوتی۔ اور پھر یہ درخت ایک تو ویسے ہی راستہ نہیں ہے، اوپر سے اس درخت نے تو بالکل ہی ناممکن کر دیا ہے کسی کا گزرنا۔ ابو کرز کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا علم بتا رہا ہے کہ یہ پیر غار میں گئے ہیں، اور امیہ ابن خلف سردار مکہ ہے، اس کی بات کے آگے کون بول سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تینوں نشانیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ ناممکن کام ہے، چلو واپس چلو، بس اب ہمیں تم سے کوئی اور کام نہیں لینا ہے۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ یہ پاؤں کے نشان اگر اس غار میں نہیں گئے تو بس یاد رکھو کہ یہ لوگ یا تو آسمان پہ اڑ گئے ہیں یا زمین کے اندر چلے گئے ہیں، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اور کسی طرف نہیں گئے۔ اگر غار میں نہیں ہیں تو آگے کہیں نہیں گئے۔ علم تو بہرحال اس کا کافی مکمل تھا، بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا، لیکن پروردگار عالم کے اس معجزے کے بعد اب سب کو واپس پلٹنا تھا۔ ناسخ التواریخ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ یہی کبوتری جس نے غار ثور کے دہانے پر انڈے دیے تھے، اسی کی نسل ہے جو آج خانہ کعبہ پر اور کعبے کے صحن میں ہم کو دانہ چگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی لیے ان کا احترام اسلام میں رکھا ہے کہ کیونکہ اس کبوتر نے اللہ کے حبیب کی کسی بھی طریقے سے صحیح مدد کی ہے، اس لیے قیامت تک اس کی اولاد کو پروردگار نے امان دے دی ہے اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ اب یہ سب لوگ واپس آ گئے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس انداز سے ان معاملات کو سلجھایا جائے۔ ہمارا دشمن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب ان کو لگا کہ رسول تو نکل گئے، علی سے ہم بات نہیں کر سکے، چلو اب ابو قحافہ کے گھر پہ دعویٰ بولتے ہیں اور وہاں جا کے اس سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ آئے، وہ جا چکے تھے۔ ان کے بوڑھے والد جو اس وقت تک نابینا ہو چکے تھے، اور ان کی بیٹی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی جناب اسما رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب گھر پر موجود تھے۔ جس وقت یہاں پہنچے تو ابو قحافہ سے سوال کیا کہ کہاں گیا ہے تمہارا بیٹا؟ ابو قحافہ نے کہا، میں نابینا آدمی ہوں، مجھے کیا پتا کون آیا، کون گیا، کہاں گیا، میرے پاس یہ معلومات نہیں ہیں۔ جناب اسما عمر میں جناب عائشہ سے بڑی ہیں۔ جناب عبداللہ اس وقت گھر میں نہیں ہیں، وہ ایک کام سے گئے ہیں جو آپ بعد میں سنیں گے کیا کام ہے۔ اسما بڑی بہن ہیں، یعنی بڑی بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، اس وقت گھر میں سب سے بڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو الحکم، کہاں چلے آ رہے ہو؟ تمہاری اور ہمارے والد کی اتنی پرانی دوستی ہے، اس کا بھی تم نے خیال نہیں کیا۔ تاریخوں میں ہے کہ اتنی زور سے اس نے ان کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کے گر پڑی، اور اس کے بعد کہا، بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتا کہاں گئے ہیں، اور ابو جہل مایوس ہو کے واپس چلا گیا۔ جناب اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ یہاں تک تو تمام تاریخوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور ہے جو عام تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو پتہ چلا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ نابینا تھے، اور اپنی پوتی جناب اسما کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہارا باپ مجھے بغیر بتائے چلا گیا ہے، یقیناً وہ سارا پیسہ ساتھ لے کے گیا ہوگا۔ جناب اسما کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی، اس لیے کہ واقعاً میرے والد سارا پیسہ لے کے گئے تھے کہ پیغمبر اسلام کو یا مسلمانوں کو شاید ضرورت پڑ جائے۔ دادا میرے نابینا اور بیمار ہیں، وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، میں پریشان ہوں کہ ان کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا، نہیں دادا، میرے بابا تو خیر کثیر چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب خیر کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی نیکیاں بھی ہیں، جس کے معنی دولت بھی ہے۔
اطمینان نہیں ہوا دادا کو۔ کہا کہ نہیں، چل کے مجھے دکھاؤ کہ ہے یا نہیں ہے پیسہ۔ وہ جگہ جہاں ہم پیسہ رکھتے تھے میں نے وہاں پہ پتھر رکھے۔ پرانے زمانے میں اشرفیاں یا سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، کاغذ کے نوٹ نہیں۔ جناب اسما کہتی ہیں کہ میں نے کچھ پتھر رکھے، پتھر کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کو لے کے آ گئی پاس اور کہا کہ آپ دیکھ لیں۔ دادا نے ہاتھ پھیرا، کپڑے کی وجہ سے ان کو ایسا لگا کہ ہاں اس کے نیچے سکے ہیں۔ چنانچہ مطمئن ہو کے واپس آ گئے اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب اس بات پر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب اسما کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کہاں گئے، مگر انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور جناب اسما کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر سارا پیسہ لے کے گئے ہیں، مگر انہوں نے اپنے دادا سے کہا کہ میرے بابا خیر کثیر چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت نے غلط بیانی کیسے کی؟ پھر اس کے بعد مولانا مودودی ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیں گے، لیکن وہ بتائیں کہ پھر جناب اسما کیا کہتیں؟ کیا بتا دیتی کہ پیغمبر اسلام کہاں گئے ہیں؟ مولانا مودودی کا جملہ ہے کہ شرعاً، عقلاً اور اخلاقاً کسی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام کا پتہ بتا دیا جاتا۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ مثلاً اگر ایک ظالم کسی مظلوم کی تلاش میں آ رہا ہے تو کیا اسی چیز کا نام سچ ہے کہ ہم مظلوم کا پتہ بتا کے اس کو قتل کروا دیں؟ کون صاحب عقل اسے سچ کہے گا؟ اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو سچ کہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل سے بے شک جھوٹ بولا تھا جناب اسما نے، کیونکہ شرعاً بھی ضروری تھا، عقلاً بھی ضروری تھا، اخلاقاً بھی ضروری تھا، اور اپنے دادا سے توریہ کیا تھا۔ توریہ کہتے ہیں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو مطلب ہوں، ہم کوئی مطلب ذہن میں رکھیں، سننے والا کوئی اور مطلب سمجھے۔ انہوں نے کہا خیر کثیر چھوڑ کے گئے ہیں، کیونکہ بے شک خیر کثیر تو ہے، لیکن باپ سمجھے کہ اس سے مراد مال کثیر ہے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات آ گئی۔ اب سارا دن گزرا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں۔ 3 دن تک یہ شخصیات غار میں رہیں۔ چوتھے دن نکلے۔ چوتھے دن بھی کیوں نکلے؟ اس لیے کہ ان 3 دنوں میں پیغمبر اسلام کا مسلسل رابطہ ہے مکے سے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے پیغمبر اسلام کو کس طرح ملتی تھی، اور پیغمبر اسلام کا غار ثور سے نکل کر مدینے کے دروازے یعنی قباء کے محلے تک کا سفر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔